اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی، حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام غلاموں کو آزاد کرنے کا اعلان سوائے ظالمین کے، وہ بدستور حکومت مصر کے غلام رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر بھیجتے ہیں۔ زلیخا اپنے آپ کو عشق الہی میں فنا کر دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتی۔ وہ صرف فنا فی اللہ ہونا چاہتی ہے اور چاہتی ہے باقی ماندہ زندگی معبود حقیقی کے عشق میں گزار دے۔ مصر کے تمام ثروت پسند لوگ بھی اب عام رعیہ کے برابر ہو جاتے ہیں، امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، معبد معون کے تمام خزانے بھی حکومت مصر کی تحویل میں آ جاتے ہیں۔ لاوی دیکھتا ہے بنیامین بہت عمدہ اور بہترین لباس سے بے تن رکھتا ہے اور عزیز مصر کے ہمراہ طبس کے دورے کرتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما روائے مصر اخناتون کو بتاتے ہیں، مصر میں اب کسی کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگ بھی حکومت مصر کے غلام بن چکے ہیں، یہاں تک کہ معبد معون کے تمام خزانے بھی حکومت مصر کی تحویل میں آ چکے ہیں۔ اب ثروت پسند بھی اپنی تمام دولت گوا چکے ہیں اور اب دیگر عوام کے برابر ہو چکے ہیں۔ یکتا پرستی اور یکتا پرستوں کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ اس تمام دولت اور ان تمام غلاموں کا کیا کریں گے؟ اخناتون بڑی محبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کہتے ہیں، مصر کے پاس آج جو کچھ بھی ہے آپ کی بدولت ہے۔ اگر آج اخناتون صاحب قدرت ہے تو وہ آپ کی مرہون منت ہے۔ آپ عزیز مصر اور صاحب اختیار ہیں، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، آپ جیسا مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، حتیٰ کہ سب کچھ بخش دوں تب بھی؟ اخناتون کہتا ہے، یوزارسف کو اخناتون اور اس کے بچوں پر بھی اختیار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اخناتون کو سلامت رکھے۔ میں کل معبد معون کے صحن میں کل اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ ادھر مالک ابن زر پردے کے پیچھے سے بنو زلیخا سے پوچھتے ہیں اور شادی کا پیغام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، آج آپ کا خدائے یکتا کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کیے 40واں دن ہے۔ کیا آپ کا اب جناب یوزارسف کی خواستگاری قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ زلیخا کہتی ہے، حکم دینے کا مکمل اختیار عزیز مصر کو حاصل ہے۔ اگر ان کا حکم ہوگا تو میں اس خلوت کو ترک کر دوں گی۔ مالک کہتے ہیں، نہیں، عزیز مصر کا کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ اگر مہر و محبت نہ ہو تو جبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ زلیخا کہتی ہے، میں سوچتی ہوں عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے عشق مجازی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوچتی ہوں اگر عشق یوسف نہ ہوتا تو میں معبود کی عاشق نہ ہوتی۔ یوسف کی محبت سے مجھے عشق حقیقی کا تجربہ ہوا ہے۔ میں نے یوسف سے اپنے معبود کی طرف سفر کیا ہے اور ایمان کے ذریعے معشوق حقیقی کو حاصل کیا ہے۔ میں خود کو عشق یوسف کا مکروہ سمجھتی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے اس دل میں جہاں عشق حقیقی ہو وہاں غیر کے عشق اور عشق مجازی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں عشق مجازی سے غیر کے عشق سے بے نیاز ہوں۔ زلیخا کی خادمہ پوچھتی ہے، تو کیا بانو زلیخا کے دل میں کسی گوشے میں بھی جناب یوزارسف کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ زلیخا کہتی ہے، خداوند نے اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور عظمتوں سے کچھ اس طرح میرے وجود کو پر کیا ہے کہ اب کسی اور عشق کی گنجائش نہیں رہی۔ مالک کہتا ہے، جس عشق نے آپ کو عشق حقیقی کی طرف رہنمائی کی ہے وہ عرش اور فرش کے مابین ایک قابل ستائش رابطہ ہے۔ زلیخا کہتی ہے، میں ڈرتی ہوں کہ میرا معبود کہیں میرا مواخذہ نہ کرے، ایک دل میں دو معشوق۔ مالک کہتا ہے، آپ مالک اور مختار ہیں، میرا فرض تھا اس مقدس رشتے میں کوئی اقدام کروں۔ زلیخا کی خادمہ پوچھتی ہے، بانو اب آپ جناب اخناتون اور مالک کو کیا جواب دیں گی؟ تو زلیخا کہتی ہے، یوسف پیغمبر خدا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں خدا کی محبت ہو مگر اس کے رسول پیغمبر کی محبت نہ ہو۔
معبد کے صحن میں عوام جمع ہوتی ہے تاکہ پیغمبر خدا کا خطاب سن سکیں۔ لاوی بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے شانہ بشانہ بہترین اور عمدہ لباس میں ان کے ساتھ سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خطاب شروع کرتے ہیں۔ بنام خدا شروع کرتا ہوں جو نجات دہندہ اور خیرخواہ ہے مردم مصر کا۔ ایک دن میں جناب پوتیفار کو ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا جس میں مصر کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مصر کے لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے، غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے اور زیر دست خود مختار ہو جائیں گے۔ ثروت پسند اور عمرہ اپنے غلاموں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ثروت پسند اور غریب اپنی اپنی جگہ بدل لیں گے۔ غلام آزاد ہو کر اپنے ہی ارباب اختیار کے مالک بن جائیں گے اور اس وقت آمون کی پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پوتیفار کی بڑی خواہش تھی اس تبدیلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن عمر نے ان سے وفا نہ کی۔ سپہ سالار ہرم ہب کہتا ہے، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہو، آج سے 40 سال پہلے اسی شہر طبس میں بردہ فروشوں کے بازار میں ایک چھوٹے سے بچے کو بطور غلام خریدنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ آج وہی غلام بچہ مصر کا مالک اور مختار ہے۔ 40 سال پہلے جناب یوزارسف کا مالک و مختار بننے کا خواہشمند ہر کوئی تھا۔ آج یوزارسف سب کا مالک و مختار ہے۔ دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں، یہ وہی بچہ ہے جسے میں خریدنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا یہ تبدیلی اس کے ہاتھوں آئے گی تو میں اس کو خرید کر اسی دن اس کا گلا دبا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا ان کی باتیں سمجھ آ گئیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے قادر مطلق کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم یوزارسف کے غلام ہیں، لیکن ہمیں کبھی احساس غلامی نہیں ہوا۔ کون کہتا ہے یہ غلامی ہے؟ ہمیں یہ آزادی سے زیادہ عزیز ہے۔ سب نعرے لگاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے آج تمام لوگوں کو اس لیے یہاں جمع کیا ہے تاکہ آپ سب کو حکومت مصر کی غلامی سے آزاد کر سکوں، کیونکہ جو کوئی خدائے یکتا پر ایمان لاتا ہے اسے کسی حکومت کا بھی غلام نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کی ساری غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ آج سے آپ آزاد ہیں، لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، وہ امیر اور ثروت پسند جو غریبوں کے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کے مالک و مختار بنے ہوئے تھے، وہ لوگ بدستور غلام رہیں گے۔ انہوں نے سند غلامی پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی خطا کی تو وہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ میں نے مرد میں مصر کو نہیں خریدا سوائے اس کے کہ ستم زدوں کو آزاد کروں اور ظالموں کو غلام بناؤں۔ اب لوگوں نے جانا، اچھا تو یہ راز تھا مرد میں مصر کو غلامی میں لینے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، آج سے حکومت مصر غذائی قلت کو ختم کرنے کی مجاز ہوگی۔ گندم کے گوداموں پر مامورین کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو گندم مفت دیں گے، خواہ وہ آزاد ہوں یا حکومت مصر کے غلام۔ انشاءاللہ جلدی قحط ختم ہو جائے گا۔ جب تک قحط ختم نہیں ہوتا، کفایت جاری اور میانہ روی اختیار کرنا ہوگی تاکہ ہمیں غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلے یہاں آمون کی پرستش ہوا کرتی تھی، اب یہاں خدائے یکتا کی پرستش ہوگی۔ اس جگہ کو تمام شرک اور بتوں سے پاک کیا جائے۔ لاوی سارا خطاب سنتا ہے۔ اتنے میں خواتین کی طرف سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے، یوسف یوسف۔ وہ پردہ نشین عورت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں، یہاں کس نے مجھے میرے کنانی نام سے پکارا ہے؟ پھر وہ اس پردہ نشین عورت کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتی ہیں وہ زلیخا ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں، زلیخا آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زلیخا کہتی ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کل آپ کے جانے کے بعد خدا سے دعا کی، اگر وہ مصلحت سمجھتا ہے تو اپنے رسول کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ عشق اللہ تو میرے دل میں ہو مگر اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں نہ ہو، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا یہاں آؤں۔ یہاں میں نے برسوں آپ کے وصل کی آرزو میں انتظار کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں انتظار سخت ہوتا ہے۔ زلیخا کہتی ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت وہ تانے تھے جو مجھے سننے کو ملتے تھے۔ سب کہتے تھے، بس کرو، آخر کب تک
یوسف کا انتظار کروں گی۔ میں نے سوچا اگر اس بار بھی یوسف نہ آئے تو میں سمجھوں گی مرضی معبود نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن میں آ گیا ہوں، کیا میں اس کو دوبارہ شمع محبت روشن ہونے کی علامت سمجھوں؟ زلیخا کہتی ہے تاکہ نبی خدا دوسروں کی طرح مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو آج تمام مرد میں مصر کو آزاد کر دیا ہے۔ زلیخا کہتی ہے مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مبارک ہو، غلامی مبارک ہو۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بتاتے ہیں آپ سب شاہد رہیں، زلیخا خود غلامی قبول کر رہی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو اپنی بگی میں سوار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ قصر تشریف لے جاتے ہیں اور اسی رات ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی طیبس پہنچ جاتے ہیں اور بردہ فروشوں کے بازار کے سرائے میں جا کر لاوی سے ملتے ہیں۔ مالک ابن زر سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کا تعاقب کرتا ہے۔ یہودا بتاتا ہے بابا نے عزیز مصر کے نام خط بھیجا ہے، اس میں تقاضا کیا ہے کہ وہ بنیامین کو آزاد کر دیں۔ لاوی بتاتا ہے میرے پاس بھی بنیامین سے ریلیٹڈ بہت اہم خبریں ہیں۔ وہ اپنے ایک بھائی کو اپنے مال و اسباب کے پاس چھوڑ کر باقی سب عزیز مصر سے ملنے کے لیے قصر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں لاوی بتاتا ہے بنیامین ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، وہ ہر جگہ عزیز مصر کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی بگی میں بھی سوار ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی یوسف کی طرح بہت خوش نصیب ہے۔ عزیز مصر ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ وہ باتیں کرتے کرتے قصر کے گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں مگر پہرے دار انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مالک ابن زر بھی ان کے تعاقب میں تھے اور ان کی تمام گفتگو سن رہے تھے۔ وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہودا کہتا ہے جناب مشیر، جناب مالک، ہم بابا کی طرف سے عزیز مصر کے لیے ایک خط لائے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ مالک کہتا ہے میرا خیال تھا جو بھی آپ کے بھائی نے کیا اس کے بعد آپ کبھی بھی طیبس کا رخ نہ کریں گے۔ سب شرم سے سر جھکا لیتے ہیں۔ مالک ابن زر سارا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گوش گزار کرتا ہے اور انہیں قصر کے اندر لے جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس نے ایک غلام کے ذریعے مصر کے معیار بدل ڈالے، اور یاد رکھیں ظلم ہمیشہ کے لیے بلندی اور عروج کا حقدار نہیں ہوتا، اسے ایک دن مغلوب ہونا پڑتا ہے، جیسے نمرود، فرعون اور مصر کے ظالم اور ثروت پسند لوگوں کے ساتھ ہوا۔ غرور اور تکبر ایک دن خاک میں مل کر رہتا ہے اور دنیا کے لیے باعث عبرت بنتا ہے۔ اللہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے سلوک اور وہ انہیں کس طرح توبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آنا۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔